بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزمائش کا ایک نازک مرحلہ، دین پر سب کچھ قربان۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اٹھے، بت پرستی کی اعلانیہ مذمت شروع کی تو مکے کے قریش ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف ہو گئے، اور انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست تھے، آ کر شکایت کی۔ ابو طالب نے انہیں نرمی سے سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تندہی سے دین کی تبلیغ فرماتے رہے تو قریش کے بڑے بڑے لوگ پھر ایک جماعت کی شکل میں ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، ہم کو بے وقوف کہتا ہے، اس لیے یا تو تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ یا پھر تم بھی میدان میں آ جاؤ تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے قریش کے سرداروں کی بات سن کر محسوس کیا کہ یہ لوگ اب زیادہ برداشت نہیں کریں گے اور وہ اکیلے ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، چنانچہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قریش کیا کہہ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا، میرے بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ اب ان کے چچا بھی ان کی حمایت سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور یہ سہارا بھی ختم ہو رہا ہے، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم سے اور اسی کے بھروسے پر دین کو لے کر اٹھے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج رکھ دے اور الٹے ہاتھ پر چاند، تو بھی میں اپنے فرض سے باز نہیں آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دے گا یا میں اس پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ ابو طالب پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر درد الفاظ کا ایسے اثر ہوا کہ انہوں نے کہا، جاؤ، کوئی شخص تمہارا بال باقا نہیں کر سکے گا۔